آج آفتاب عالم شمیم صاحب کی ایک غزل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جب چاہا خود کو شاد یا ناشاد کر لیا، جب چاہا خود کو شاد یا ناشاد کر لیا، اپنے لیے فریب سا ایجاد کر لیا۔ کیا سوچنا کہ شوق کا انجام کیا ہوا، جب اختیار پیش آئے فرہاد کر لیا۔ خود سے چھپا کے خود کو زمانے کے خوف سے، ہم نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ یوں بھی پناہ سایہ کڑی دھوپ میں ملی، آنکھیں جھکائیں اور تجھے یاد کر لیا۔ آیا نیا شعور نئی الجھنوں کے ساتھ، سمجھے تھے ہم کہ ذہن کو آزاد کر لیا۔ بس کے امام عصر کا فرمان تھا یہی، منہ ہم نے سوئے قبلہ ازداد کر لیا۔ جب چاہا خود کو شاد یا ناشاد کر لیا، ہم نے جب چاہا، یہ میرے کمانڈ میں تھا، ہم نے خوش کر لیا خود کو، اور کبھی رنجیدہ ہو گئے، غمزدہ ہو گئے۔ یہ اپنے ہاتھ میں تھا، جیسے کہ جب چاہا، جب جی چاہا خوش ہو گئے، جب جی چاہا ناراض ہو گئے۔ جب چاہا خود کو شاد یا ناشاد کر لیا، اپنے لیے فریب سا ایجاد کر لیا۔ یہ فریب ہے یہ دونوں کیفیات جو ہیں یہ فریب ہے۔ نہ خوشی میں رہ سکتی ہے زیادہ دیر، نہ آپ اسے ایجاد کر سکتے ہیں، نہ اپنے غم کو ایجاد کر سکتے ہیں، لیکن یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ قدرتی طور پہ ہوتا ہے یہ کہ جب چاہا خود کو شاد یا ناشاد کر لیا، اپنے لیے فریب سا ایجاد کر لیا۔ کیا سوچنا کہ شوق کا انجام کیا ہوا۔ اب اس پر سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے جو شوق پالا ہے، ہم نے جو شوق اختیار کیا ہے، ہم نے جو پیشہ اختیار کیا ہے، اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ جب اختیار پیش آئے فرہاد کر لیا، جب ہم نے فرہاد کی طرح تیشہ اٹھایا اور پہاڑ کاٹ کر دودھ کی نہر بہانے کا ہم نے عہد کر ہی لیا، تہیہ کر ہی لیا کہ مجھے بھی فرہاد کا ہی پیشہ اپنانا ہے، تو اب اس کا انجام کیا ہوگا، یہ سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔ شیریں ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ کیا سوچنا کہ شوق کا انجام کیا ہوا، جب اختیار پیش آئے فرہاد کر لیا۔ یہ پیشہ فرہاد دراصل یہ عشق کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ نے عشق کر لیا تو پھر انجام کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ عشق ہو گیا تو پھر ہو گیا۔ کیا سوچنا کہ عشق کا انجام کیا ہوا، جب اختیار پیش آئے فرہاد کر لیا۔ خود سے چھپا کے خود کو زمانے کے خوف سے، زمانے کے خوف سے خود کو بچانے کے لیے ہم نے خود سے بھی چھپا لیا۔ دوسروں سے تو چھپا ہی، اپنے آپ سے بھی چھپا لیا۔ ہم نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا، اپنے آپ کو بالکل قید کر کے، چھپا کر کے اپنے آپ کو میں نے برباد کر دیا۔ ہم نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ یوں بھی پناہ سایہ کڑی دھوپ میں ملی، ہمیں جو پناہ ملی وہ کڑی دھوپ میں، بڑی سخت دھوپ تھی وہاں تھی۔ یوں بھی پناہ سایہ کڑی دھوپ میں ملی، آنکھیں جھکائیں اور تجھے یاد کر لیا۔ ویسے میں بھی تجھے ہم نے یاد کیا، لیکن تیری یاد بھی اس کڑی دھوپ میں نہ جھلس جائے، تو میں نے آنکھیں جھکائی، آنکھیں بند کیا، تجھے یاد کر لیا، تاکہ پلکوں کا سایہ تمہارے یادوں پر پڑتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی اس کڑی دھوپ میں تمہاری یاد بھی جھلس جائے۔ یوں بھی پناہ سایہ کڑی دھوپ میں ملی، آنکھیں جھکائیں اور تجھے یاد کر لیا۔ آیا نیا شعور نئی الجھنوں کے ساتھ۔ یہ جو نئی تعلیم، نئی ایجادات، نئے یہ سائنسی ایجادات، جتنی چیزیں بھی آ رہی ہیں، تو یہ ایک نئی الجھنیں بھی ساتھ میں لے کر کے آ رہی ہیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں۔ آیا نیا شعور نئی الجھنوں کے ساتھ، سمجھے تھے ہم کہ ذہن کو آزاد کر لیا۔ ہم تو اس قدر تعلیم یافتہ ہو کر کے، اس قدر معجد ہو کر کے ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے زندگی کی ساری الجھنوں کا ہم نے حل نکال لیا ہے، اور اب زندگی بہت آسان ہو گئی۔ اب اپنے ذہن میں جو جالے پڑے ہوئے تھے، کم علمی کے یا لا علمی کے جو جالے پڑے تھے، وہ ہم نے صاف کر لیا، اب بالکل زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو آیا نیا شعور نئی الجھنوں کے ساتھ، سمجھے تھے ہم کہ ذہن کو آزاد کر لیا۔ ایسا ہوا نہیں، وہ الجھنیں رہ گئیں، شکل بدل گئی اس کی۔ بس کے امام عصر کا فرمان تھا یہی، امام عصر، عصر مطلب زمانہ، زمانے کا امام، کہ اس کا یہی حکم تھا۔ بس کے امام عصر کا فرمان تھا یہی، منہ ہم نے سوئے قبلہ ازداد کر لیا۔ اب تک جسے ہم قبلہ مانتے آ رہے تھے، جیسے خانہ کعبہ کو آپ مانتے آ رہے تھے، لیکن امام عصر نے، حاکم وقت نے جب حکم دیا تو اس کے حکم کے مطابق ہم نے قبلہ کو ازداد، مطلب ضد کی جمع، ہم نے الٹا کر دیا۔ کعبے کی طرف قبلہ نہ کر کے ہم نے کوئی اور رخ، ٹھیک اس کے اگینسٹ میں ہم نے ایک دوسرا رخ، ہم نے دوسرا قبلہ ہم نے بنا لیا۔ بس کے امام عصر کا فرمان تھا یہی، منہ ہم نے صوبے قبلہ ازداد کر لی۔ آفتاب اقبال شمیم صاحب کی غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔